بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں باکمال یوٹیوب چینل. میں ہوں سید اسلم کمال. خون کی زمین پر بارش میں بچوں اور بوڑھوں کو ساتھ لے کر سفر کیا. کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر آزادی کا انتظار کیا. بچوں کی بلبلاہٹ پر ماں نے صبر کیا. اپنے ہی عزیزوں کے خون میں اپنے ہی ہاتھ رنگے. اس آزادی کے لیے اپنے جلتے ہوئے گھر میں اپنوں کی چیخیں سنی. گرم لو میں بیلوں پر سفر کیا. آزادی کے لیے اپنوں کو کھویا. کٹھن سفر کو آزادی کی آسانی سمجھا. کالے انجن پر پاکستان کا جھنڈا دیکھ کر آنکھوں نے آنسوؤں کی خوشی کی برسات کی. کالے انجن کی تپش کو پاکستان کی آزادی کی ٹھنڈک سمجھا. بارش کے قطروں میں آزادی کے سازینے سنے. بوڑھے بیمار کیسے آئے. ایک بہن نے بھائی کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ہم پھر غلام بن جائیں. آزادی کے لیے بوڑھوں، بچوں، عورتوں کی قربانیاں دی ہیں. آزادی کے لیے اپنے رشتہ داروں کو مولی گاجر کی طرح کٹتے ہوئے دیکھ کر آزادی حاصل کی. بیٹھ کر اپنوں کو خون میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر آزادی حاصل کی. اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنوں پر دو مٹھی مٹی نہ ڈال سکے. بچوں اور بوڑھوں نے اپنے عزیزوں کے ٹکڑوں کو لکڑی اور کوڑوں کی طرح دیکھ کر آزادی حاصل کی. اس آزادی کے لیے جوان بہنوں نے جوان بھائیوں کی قربانی دی ہے. عورتوں نے اپنے زیور لٹوا کر یہ آزادی حاصل کی ہے. بوڑھی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے کی لاشوں پر ماتم کر کے یہ آزادی حاصل کی ہے. بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھے. بیویوں نے اپنے شوہروں کی تڑپتی لاشوں پر چیخیں مار کر یہ آزادی حاصل کی ہے. اس آزادی کے لیے ٹرینوں میں لاشوں کے بستر پر سفر کیا ہے. آزادی کے لیے ٹرینوں کی چھتوں پر آزادی کی چھتری لے کر سفر کیا ہے. سائیکلوں پر آزادی کا سفر طے کیا ہے. علامہ اقبال کا خواب آزادی تھی یا غلامی. قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانی آزادی تھی یا غلامی. یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. ہم سب کو مل کر ترقی، خوشحالی اور آئین کی بالادستی کی منزل کو حاصل کرنا ہے. ہم سب کو رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا. یہ ہے وہ لفافہ صحافی، ڈالر اور امریکہ کے غلام. یہ ہے وہ آزاد صحافی، مخلص پاکستانی. 1965 میں دشمنوں نے ہمیں پھر غلام بنانا چاہا. پاک فوج نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اس آزادی کو برقرار رکھا. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار پڑے، دین میرے دادا دی، اے دین میرے دادا دی. پاک فوج کے جوانوں نے دشمنوں کی توپوں کی آوازوں کو آزادی کے نعرے سے دفن کر دیا. پاک فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر آزادی کو بلند کیا ہے. پاک فوج کے شہیدوں اور غازیوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کو غلام بنانے والوں کو پاک فوج نیست و نابود کر دے گی. اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی آج پھر کہا جا رہا ہے ہمیں غلامی قبول ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس کا حکم نہ مانا تو ہم بھوکے مر جائیں گے. سنو، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے 12ویں سپارے میں فرمایا ہے، اس کی پہلی آیت میں کہا ہے دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے رزق کہاں پہنچانا ہے. عوام عدالتوں کے فیصلوں کو بھی سمجھ چکی ہے. امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون. کب تک، آخر کب تک؟ اب عوام اپنی آزادی کا حق مانگ رہی ہے. اس ملک کو دکان بنا کر زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والے، اس ملک اور قوم کے پیسوں کو بیرون ملک لے جا کر رکھنے والوں کو عوام سمجھ چکی ہے. اب اس ملک میں سیاسی بندر پاٹ نہیں چلے گی. عدالتوں کا نظام بھی عوام کے سامنے آ گیا ہے. اب عوام
ضمیروں کی خرید و فروخت نہیں کرنے دے گی۔ آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمنوں کو بتا دیں گے کہ اب ہم غلامی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔